پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جی اویس لغاری صاحب، اب یہ معاملات تو انہوں نے آپس میں طے کر لی اور آپ کی پارٹی نے کہا جی کہ یہ ان کی موجودگی میں ان الیکٹرل رولز کے اوپر اس نظام کے اندر الیکشن صحیح ہو. واٹ وڈ یو ڈو؟ کیا کریں گے ابھی آپ مجھے ایک بات بتائیں. جی سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیشن آیا ہے. بائی الیکشنز کو انہوں نے جو ہم نے روکنے کی اپیل کی تھی اس کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کیا. الیکشن کمیشن کی اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر کہ ہم الیکٹرل رولز کے ساتھ تیار ہیں ان حلقوں کے. الیکشن کمیشن کا اپنے رولز ہیں کہ جو الیکٹرل رولز تیار ہوں گے ان کو 1 مہینے یا 20-25 دنوں کے لیے لوگوں کو اس حلقے کے اندر جی دکھایا جائے گا. اس کے اندر جو بھی ایڈیٹنگ ہونی ہوگی جی درستگی. کیا آج وہ الیکٹرل رولز کی تیاری کے بعد اس مہینے کی 25 تاریخ تک 20-25 دن پورے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. کیا ان حالات میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ تو کورٹ نے کیوں کہا؟ سپریم کورٹ نے تو کہا. آپ تو بڑے زوم کے ساتھ کورٹ میں گئے تھے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا، دیکھیں الیکشن کمیشن کی جو ہے نا جی سٹیٹمنٹس اور الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری جو ہے، اور الیکشن کمیشن ان لوگوں کو چاہیے الیکشن کمیشن کو سٹرینتھن کریں. ابھی ہمارا ایک الیکشن جو بائی الیکشن کا پچھلے سال مارچ میں ہوا تھا، الیکشن کمشنر کے پاس جو وہاں کا ریٹرننگ آفیسر تھا اتنے اختیارات بھی نہیں تھے کہ اپنی مرضی سے جس لا انفورسنگ ایجنسی کو جس پولنگ سٹیشن پہ بھیجنا چاہے وہ سر بھیج سکے. پروونشل یہ تو آئندہ کی بات کر رہے ہیں نا. یہ وہ لوگ ہیں جو اچھی نیت رکھتے ہیں اچھا جی نظام لانے کے لیے. میں کہتا ہوں اتنی اچھی نیت والے لوگوں نے خود بھی تو بائی الیکشنز کروائے ہیں. ان بائی الیکشن میں ان لوگوں کی کیا پرفارمنس رہ چکی ہوئی ہے. یہ لوگ اپنے سر وفاقی اور صوبائی جی وزراء کو تو کنٹرول نہیں کر سکے. جو ایک بیسک رول ہے کہ آپ جا سکتے ہیں کسی کے الیکشن کیمپین میں رن ہونے کے لیے کہ نہیں. حلقوں کے اندر جو ہے فنڈز کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. چیف منسٹر صاحب نے جا کے وہاں پہ کیا ہے پنجاب کے. یہی ٹریک ریکارڈ ہے اور یہ پہلی حکومتوں کا ٹریک. لیکن آپ کیا کریں؟ ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ وہ تو اب چلے بن گیا آپ کے خیال سے نظام درست ہے. میں آپ کو عرض کروں، ہم لوگ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کسی بھی الیکٹرل پروسیس سے آئندہ فیوچر کے اندر باہر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. ہم لوگ اپنی پولیٹیکل فورس کے ساتھ، پبلک پریشر کے ساتھ، میڈیا کے ذریعے ہم لوگ کانسٹنٹلی ٹرائی کرتے رہیں گے تاکہ ایک بہتر سے بہتر نظام آ سکے. ہاں ان لوگوں کے لیے چیلنج یہ ہے کہ جو حکومتوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ پاور شیئرنگ میں اسی 4 سال میں رہ چکے ہیں، وہ لوگ اپنے پرسنل اور اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے باہر بھی رہ کے نان پولیٹیکلی افیلیٹڈ لوگ. پولیٹیکل افیلیشن بہت لوگوں کی ہوتی ہے. نان پولیٹیکلی افیلیٹڈ لوگ جب تک 4 صوبوں کے چیف منسٹر نہیں ہوں گے، پرائم منسٹر اینڈ دی پریزیڈنٹ ڈونٹ ہیو اینی رول ٹو پلے ان الیکشن. چیف منسٹرز جو ہوتے ہیں 4 صوبوں کے، اگر آپ ایکچوئل یہ لوگ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں، کارا صاحب کو ہر اپنے پولنگ سٹیشن کا علم ہے، اتنا ان کا ایکسپیرینس ہے. چیف منسٹر آف ڈی سی او اور ایس پی کو کنٹرول کرنے والا آدمی مل جائیں گے 4 چیف منسٹر اپنے الیکشن آپ کے خیال میں کنسنسس والے کر جی سکتے ہیں. پتہ نہیں جی آپ 20-25 پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک انڈیویجول کے اوپر کنسنسس کس طرح ہوگا. آئی ہوپ ہو جائے. کسی بھی میں نے پہلے یہ گزارش کی نا، جس پہ ہم اتفاق رائے کہتے ہیں نا، ہر چیز پہ اتفاق رائے نہیں بھی ہوتا، اس پہ پلس مائنسز ہوتے ہیں، اور اسی لیے آئین اور آئینی ادارے جو ہیں اس کے رستے رکھتے ہیں. میں آپ کو یہ ایشور کرا رہا ہوں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اویس صاحب کی جو جماعت ہے وہ اس الیکشن میں اور بائی الیکشن میں کیونکہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہی، لہذا ان کا بائی الیکشن ایشو ہی نہیں ہے. ٹھیک. اگلا ایشو ہے الیکشن کمیشن کا. ان حلقوں میں جہاں پہ اس وقت الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن نے یہ ایشور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کمپیریٹیولی بہتر لسٹیں، ان میں کم سے کم غلطیاں ہوں، جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. لیکن وہ کورٹ نے مان لی. ٹھیک. لیکن اگلے الیکشن کے لیے وہ یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیڈ لائن ہمیں عدالت نے دی تھی، وہ عدالت کے اندر دوبارہ گئے کہ اس ڈیڈ لائن کے اندر ہم اپنا کام مکمل نہیں کر پائیں گے، لہذا ہمیں اور ٹائم دیا جائے. اور اگلا ٹائم ہے بھی، اس ٹائم میں وہ اپنے الیکٹورل رولز بنا کے دے دیں گے. پاکستان کے اندر الیکٹورل رولز رجسٹرڈ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لوگ نادرا کے اندر رجسٹر ہوں. ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ پاکستان میں فرض کرے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا تو اس پروگرام کو ہم نے رجسٹر یہ نادرا کی رجسٹریشن اس سے لنک کیا. اگر فلڈز آ گئے اس کے اوپر ہیوج ریزرویشنز ہیں پی ایم ایل این. میری گزارش سنیں، ان کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر ہو سکتا ہے، ان کے سروے کے اوپر ہو سکتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ایک ٹیکنیکل بات یہ کر رہا ہوں کہ ان کے بینیفیشریز کے لیے، اور اگر فلڈز آئے تو فلڈز کے بینیفیشریز کے لیے بھی یہ کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائے نادرا میں، سو دیٹ کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے. باٹم لائن یہ میں صرف طلب صاحب ایک جو بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا،
ہم دنیا کی مثال دیتے ہیں. ہندوستان کے الیکشن کمیشن پہ اعتراض نہیں ہوتا، لیکن ہندوستان کے الیکشن میں بھی دھاندلیاں جو موقع پہ ہوتی ہیں، طاقت کے زور پہ ہوتی ہیں، جہاں پہ ریاست مداخلت نہیں کرتی. پاکستان پیپلز پارٹی ہر الیکشن کی آج تک شکار رہی ہے، الیکٹورل پروسیس کی، ہر دور میں. ہم تو پہلے دن سے اس بات میں کوشاں تھے اور ہیں اور رہیں گے کہ پاکستان میں جتنا آزادانہ اور فیئر الیکشن ہو سکے ہو. اب پی ایم ایل این کو یہ خدشہ ہے کہ وہ اس مرتبہ الیکشن کا شکار ہے؟ پی ایم ایل این کو یہ خدشہ نہیں ہے. پی ایم ایل این کی کوشش یہ ہے کہ اس کو اور بہتر کیا جا سکے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ کنسنسس کر لیں، تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر کنسنسس فرض کرے نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا چلیں، تو ایک آئینی رستہ رہنا چاہیے. اچھا مشاءاللہ صاحب، اب یہ وہ ایشو ہے جو ٹیکنیکلی تو بڑا اور جمہوری روایات کے حوالے سے تو بڑا اچھا بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن پی ایم ایل این کے لیے شاید تھوڑی سی مشکل بھی ہے. یہ آپ کی جماعت نے، شہباز شریف صاحب نے نہ جانے کتنی مرتبہ آصف علی زرداری صاحب کا استعفیٰ طلب کیا ہے، ایک مرتبہ ان کو لٹکانے کی بات بھی کی ہے، چودھری نثار نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہیں. 4 سال کے بعد میرے خیال میں اب یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ جیسا تیسا بھی ہے، انہی کے ساتھ ہم نے کہا. تو آنے والے دنوں میں جاننا چاہتا ہوں آپ کا جو ریٹرک ہے، جو اٹیک ہے انڈیویجولز کے اوپر، وہ اب ٹون ڈاؤن نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھ اس وقت آ گئی تھی جب ہم 5-6 ہفتے بعد نکل گئے تھے حکومت چھوڑ کے، ورنہ حکومت کوئی نہیں چھوڑتا. اس ملک میں یہ پہلی مثال ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں وزارتیں چھوڑ کے کوئی پارٹی باہر آ گئی. آج بھی یہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں، اس میں یہ پی ایم ایل این کی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ پاکستان کے عوام کی بات ہے. دیکھیں پچھلے الیکشن میں کچھ پارٹیاں باوجود الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں. اب آپ ان کو بالکل اگنور تو نہیں کر سکتے. ٹھیک، اگر اگنور کریں گے تو متنازع ہو جائیں گے الیکشن. تو یہ صرف پی ایم ایل این کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزاد الیکشن کمیشن ہو اور کوئی انٹرم گورنمنٹ ایسی ہو جس پہ لوگوں کا اعتماد ہو، اور اعتماد جو ہے وہ ہو بھی سکتا ہے، ایسی بھی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، کہیں کہیں اگر کوئی مسائل آئیں گے تو اس میں دیکھیں ساری پارٹیاں چاہتی ہیں کہ الیکشن آزاد ہوں، اور اگر نہ ہوا نا تو یہ ملک کے لیے بڑا ہی خطرناک ہوگا. کوئی مانے گا نہیں ایسے الیکشن. تو آپ نے میمو کی پیٹیشن واپس لے لینے گا، آپ نے اعتماد کی فضا بحال کرنی ہے نا. تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام کے چلانے والے جو ہیں بالواسطہ طور پر وہ براہ راست ریاست کے کور انٹرسٹ کو خطرے کا باعث ہے. وہ تو پیٹیشن پھر آپ واپس لے لیں، ریٹرک کو ٹون ڈاؤن کریں اور ایک اسی تہذیب کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں لیں میمو کی ہم پیٹیشن واپس؟ تاکہ اعتماد بحال ہو نا. نہیں، اعتماد ہمارا بحال ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا اعتماد ہے بھی نہیں، نہ ہم نے بحال کرنے کے چکر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم الیکشن اور انٹرم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اعتماد بحالی کا کوئی ٹائم نہیں ہے. اعتماد بحالی کے اور بغیر دوسری بات یہ ہے کہ میمو جو ہے، میمو وہ بھی پی ایم ایل این کا ایشو نہیں ہے، پورے پاکستان کا ایشو ہے. وہ ایک حقیقت تو ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا اس میں براہ راست. دیکھیں اب یہ دونوں جو بھی ہے یہ اس وقت میرا خیال اس پہ آپ کے میں اس وجہ سے، کیونکہ آپ کی پارٹی کا جو تضاد ہے پبلک پرسپشن کے حوالے سے، میں اس کے اوپر بات. تضاد یہ ہے کہ ایک طرف آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام کے چلانے والے بشمول صدر مملکت جو ہیں وہ اس نظام کی روح کو خطرہ ہیں، وہ اس ریاست کے لیے بہت بڑے خطرے کا موجب ہے. ایک آپ کا سٹینس ہے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انہی کے ساتھ بات چیت کر کے ہم وہ نظام بنا لیں گے جس سے ہم نظام چلا لیں گے. اٹ ڈزنٹ جیل ٹوگیدر. پبلک پرسپشن میں یہ تضاد اسی حالات میں ہم نے 18th امینڈمنٹ بھی کی، این ایف سی بھی کیا نا، مطلب کر کے تو دکھائے. دیکھیں اس بات کی ایک سیکنڈ اس بات کی تعریف ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو نیگیٹو لیا جائے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں اعتماد کرتے، ہماری لڑائی بھی ہے ان سے مختلف ایشوز پہ، ہمارے ساتھ معاہدے بھی توڑے ہیں، بدعہدیاں بھی، سب کچھ ہے. لیکن میں نے جیسے شروع میں کہا تھا، مجھے بتائیے کہ ایک ریئلٹی ہے، اس ریئلٹی کو اگنور کر کے تو آپ نہیں چل سکتے نا. ٹھیک ہے آپ کا اعتماد ہے یا نہیں، اعتماد کی اب کوئی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ آپ ایشور کیسے کرتے ہیں اپنی چیزوں کو، اپنے مطالبات کو، اپنے معاملات کو. اگر ایک دفعہ دھوکہ کھایا ہے تو دوسری دفعہ کوئی ایسے مسائل پیدا نہ ہوں، کوئی ایسے کام ہوں کہ دوسرے سے دھوکہ نہ ہو. یہی کرنا ہے انسان، اور کیا کرے. 5-6 ہفتے انہوں نے پہلے جو سر مشاہد بھائی نے بات کی کہ ہم حکومت میں رہے، اسی وقت ہمیں بالکل ریئلائزیشن ہو گئی، ہم ان کی حکومت سے باہر آ گئے. پھر ایک اور ریئلائزیشن ان کو 3-3.5 سال کے بعد دوبارہ ہوئی کہ جس پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں ہم دونوں سیاسی جماعتیں اکٹھی حکومت کر رہے ہیں، اب ان کو بھی جی خیر آباد جی کہہ دو. یہ کتنی دفعہ ریئلائزیشنز ہوں گی. اور یہ ان کی اگر یہ بات حقیقتاً درست ہے، اور میں کسی کے اوپر شک نہیں کر رہا، اگر حقیقتاً درست ہے کہ ہم پاکستان کے لیے ہی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے جی بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن یہ لوگ ایک دوسرے کے اور اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ اور اپنے پرسنلائزڈ ایشوز کو سرو کرنے کے لیے بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں. اسی لیجسلیشن بہت ساری لیجسلیشن ہوئی بھی ہوگی نیشنل اسمبلی میں کنسنسس کے ساتھ، قاہرہ صاحب درست کہہ رہے ہیں، لیکن بہت ساری لیجسلیشن جو یونینمٹی کے ساتھ پاس ہوئی ہے، جو ریزولوشنز یونینمسلی پاس ہوئی ہیں، کیا ان کے اوپر ان لوگوں نے عمل کسی نے بیٹھ کے نہیں کروایا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ عوام کے جو ایشوز کی بات کر رہے ہیں، آپ عوام کے ایشوز لائک مہنگائی، لوگوں کو ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر مرنا اور جی مرانا، کسی کے اوپر بلیم تھروئنگ کرنا کہ انہوں نے ایک اسلام آباد سے جی مچھر بھیجا لاہور، ان چیزوں کے اوپر جن کے اوپر واقعی عوام کے اوپر افیکٹ آ رہا ہے اس کے اوپر تو بیٹھ کے کنسنسس کریں. یہ لوگ نہیں مان رہے، یہ میرے ماننے نہ ماننے کی بات نہیں، یہ لوگ ایبزارب نہیں اس بات کو جی کر سک رہے.